آپ کے سامنے فضیلت شیخ محمد مصطفیٰ عبدالسلام حفظہ اللہ، آپ کا موضوع ہے نماز فرض اور نماز وتر کا طریقہ۔ اختصار کے ساتھ آپ بیان کریں گے اور اس کے بعد تطبیق عملی آپ کے سامنے جس طرح سے طہارت کا پیش کیا گیا ویسے ہی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کے کہ یہ پروگرام جس کا تعلق وضو سے نماز سے ہے، سننے کے لیے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ بغیر نام لیے ہوئے کہ اس اہم موضوع کو اختیار کیا ہے، اور جالیات کے یہاں دعات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اسی طرح کا موضوع اپنے بھائیوں کو پہنچائیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادتین کے بعد سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال شہادتین کے بعد صلاۃ ہی کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ روایت میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، نماز کو جلدی جلدی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ آدمی نہیں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ منذ کم تصلی، کب سے اس طرح کی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال۔ آپ نے کیا کہا؟ غور کرنے کی بات ہے، 40 سال سے وہ نماز آدمی ادا کر رہا ہے، آپ نے کہا ما صلیت منذ 40 سنہ۔ کیوں؟ یعنی جو 40 سال تک تم عبادت کیے ہو، نماز پڑھے ہو، گویا کہ نماز نہیں ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ ان کی نماز نہیں تھی، جیسا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ آج میں نماز کے فضائل اور بہت ساری چیزوں کو نہیں بیان کروں گا، نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے مختصر طور پر، یہاں تک کہ جو شروط ہیں، واجبات ہیں، اس کو بھی تفصیلی طور پر نہیں بیان کروں گا، بس اتنا بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام نے کیسے نماز پڑھی ہے، مختصر طور پر نقاط پیش کروں گا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو کلام، جو باتیں میں پیش کروں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، علماء کرام کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اہم موضوع جس کو ہم صلاۃ یا نماز کے نام سے جانتے ہیں، سب سے پہلی چیز، چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، بعد میں کوئی شخص مجھ سے پوچھنا چاہے یا ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو نماز نبوی ہے، جو طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بغیر اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے میں انہی نقاط کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے سنا
طہارت کے اندر، وضو کے اندر کہ سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ نیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی چیز، اور اس کو زبان سے نہیں ادا کرنی ہے، جیسے وضو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ زبان سے نہیں کہنی ہے، ایسے ہی نماز جب آپ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں یہ نہیں کہنا ہے کہ میں کس کے نیچے کھڑا ہوں، جو آپ لوگ سنتے ہیں وہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ کہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسری اہم چیز ہے کہ استقبال قبلہ، ہمارا چہرہ کس طرف ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے، بیت اللہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب اگر ہم 1000 نمازیں پڑھ لیں تو کوئی آپ کی نماز نہیں ہوگی، الا کہ کوئی آدمی تحری کر رہا ہو، غلطی ہو جائے، وہ مسائل دوسرے ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ استقبال قبلہ ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبق الوضوء ثم استقبل القبلہ فکبر۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ایک اہم چیز جس کے اندر ہم لوگ غفلت برتتے ہیں، سترہ۔ سترہ ہونا چاہیے۔ سترہ اس کی مقدار یا کتنا مسافت ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقف قریبا من السترہ فکان بینہ وبین الجدار 3 اذرع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے اور جو سترہ رکھتے تھے اس کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے اور سترے کے درمیان، آپ دیکھیں گے، کبھی غور کیے ہوں گے، جو مصلی جائے نماز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عموماً 2 ہاتھ کے بنے رہتے ہیں، یا 2 ہاتھ سے 2.25 ہاتھ۔ ہاتھ کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، اذرو جو ہے جس کو ہاتھ کہتے ہیں وہ 3 ہاتھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سترے سے لے کر کے اور جہاں پر آپ کا کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کا وقوف ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کے اس سجدے اور جو سترہ رکھا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ممر رشات، ایک بکری اس سے گزر جائے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ 3 ہاتھ ہونا چاہیے، اور سترے اور آپ کے درمیان، یعنی آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں 3 ہاتھ کا جو حصہ ہے، تو 2 ہاتھ تو مصلی ہو گیا، یا 2.25 ہاتھ مان لیجئے، یہ ہے جو بتلایا گیا ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سترہ کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، بسا اوقات ایسی جگہوں پر کھڑے رہتے ہیں کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے باعث مشقت بن جاتے ہیں، جہاں دل کہاں کھڑے ہو گئے۔ کوئی صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، کسی صحابی سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے کہ کبھی بغیر سترے کے نماز پڑھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدنو منہا، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ سواری جو استوانہ ہوتا تھا، جو کھمبے ہوتے تھے، ان کو تلاشتے تھے، اس کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد قیام کرنا ہے۔ قیام کا مطلب کہ کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف ہے، اور سامنے سترہ رکھا ہوا ہے، آپ قیام کیے ہیں۔ اور ابھی میں بتلاؤں گا قیام کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آ کر کے نہ جانے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، خشوع خضوع ہونا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے، نہ جہل کی بنا پر یا نہ جانتے نہیں ہیں، کرسی پر آرام سے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے رہیے۔ آپ کو بیٹھنے یا سجدہ کرنے میں پریشانی ہے، اس کے بعد کرسی پر بیٹھیے یا کسی چیز پر بیٹھیے یا زمین پر بیٹھیے۔ وہ کرسی کا مسئلہ الگ ہے کہ کس پر بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جب بیٹھنے کی نوبت آئے تب جا کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا کر کے آپ شروع کریں اپنی نماز کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. اللہ اکبر کہنا ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر نہیں. جو صیغہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کہنا اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں یا اللہ اکبر نہیں. جیس صلو کما رأیتمونی وصلی، آپ کا طریقہ کتابوں کے اندر صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے. اللہ اکبر کہے ہاتھ اٹھانا ہے. ہاتھ کو کہاں تک لے جانا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، ہاتھ کہاں تک لے جایا کرتے تھے. یہ چیزیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ساری چیزیں اور ساری دلیلیں موجود ہیں. میں صرف روایتوں کو بخاری کے اندر ہے یا مسلم کے اندر ہے یا کہاں ہے بس اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان یجعلہما حذو منکبیہ وربما کان یرفعہما حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. یہ کندھا دیکھ رہے ہیں، یہ کندھا ایک شکل اور دوسری فروع اذنیہ جو کان ہے بس یہاں تک. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں ہاتھ کو یہاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی غلط ہے. یا تو آپ کندھے تک اپنے ہاتھ کو لے جائیں. اور ایک چیز اور یہیں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، ہاتھ کو جب اٹھاتے ہیں تو یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے یا ایسے یہ اللہ اکبر نہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. جہاں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا تو آپ کندھے تک لے جائیں یا فروع اذنیہ یا کان کی جو یہ ہے وہاں تک لے جائیں. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے بہت زیادہ ہاتھ اوپر اٹھانے کی. یا بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے نہیں. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اللہ اکبر کہا کر کے چاہے وہ کان کی لو تک لے گئے ہیں یا کندھے تک لے گئے ہیں وہیں سے پھر آپ کو نیت باندھنی ہے. ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے اس کو غور سے سنیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضعہما علی الصدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھتے تھے؟ صدر پر رکھتے تھے، سینہ پر رکھتے تھے. مشہور اور معروف ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے پیٹ کس کو کہتے ہیں، سینہ کس کو کہتے ہیں. میرے بھائی سینے پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سینے ہی پر اپنے ہاتھ کو رکھنا چاہیے. اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، خزیمہ نے، اور یہی نہیں وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ کہاں رکھنا ہے اپنے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام کو. رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. ابھی میں بتلاؤں گا کر کے. آپ کھڑے ہوئے اور یہ دیکھیے ایک چیز یہ ہو گئی. اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہے صحابہ کرام نے جو نقل کیا ہے کہ یضع الیمنى علی ظہر کفہ الیسری، کف کے اوپر رکھنا ہے. اور پھر والرسغ یہ کلائی جو ہوتی ہے، اور والساعد یا اس سے بڑھا کر کے. ابھی میں بتلاؤں گا کر کے انشاءاللہ کہ یہ تین چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْبِضُ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. اور بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے تھے. یقبض بس یہ چیزیں ہیں، سینے پر رکھنا ہے. اور یہ جو تین شکل میں نے ذکر کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کرنا ہے. ایک اور چیز آگے آئیے کہ آپ کو نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھنی ہے. نظر کہاں رکھنی ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی طأط رأسہ. اپنے سر کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، جہاں دل کہے وہاں دیکھیے. یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. طأط رأسہ آپ اپنے موضع سجود جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے سر تھوڑا سا نیچے کر کے، بہت زیادہ نہیں کہ نیچے دکھائی دے، نیچے نہیں، آپ سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اگر اتفاق سے ادھر ادھر نظر ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کریں گے. لیکن ارادتاً قصداً کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے سر کو جھکا کر کے اپنے جو موضع سجود ہے وہاں پر اپنی نظر رکھیے.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اپنی نگاہوں کو اٹھانے کے لیے، یعنی آسمان کی طرف کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس کو امام بخاری نے اور ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے نیت باندھ لی ہے، آپ کی نظر کہاں پر ہے؟ موضع سجود پر ہے، اور پھر کیا پڑھنی ہے آپ کو؟ دو دعائیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن دو دعائیں جو مشہور اور معروف ہیں، جو آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں اور عموماً سب کو یاد بھی رہتی ہے، وہ اللہم باعد بینی و بین خطایا الی آخرہ، یا دوسری دعا جو مختصر ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا پڑھنی ہے آپ کو؟ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ اور فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، جو لوگ سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز کے بارے میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، یہ ان کی نماز نہیں ہے، چاہے وہ سری ہو ظہری ہو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنی ہے۔ لمبی تفصیل ہے، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لینی ہے جو آپ کو یاد ہے، چاہے سورۃ الفاتحہ کے بعد یا سورۃ الاخلاص پڑھ لیں یا سورہ ناس پڑھ لیں، جو بھی سورت یاد ہو آپ پڑھ لیجئے۔ سورۃ الفاتحہ کو جو شخص یاد نہیں رکھتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسری زبان میں یا اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں جو بتلائی جا رہی ہیں، اس کو آپ کو عربی زبان کے اندر یا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ سے منقول اور ماثور ہے، وہی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہے تو وہی کہنا ہے، اللہ اعظم نہیں کہنا ہے۔ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کو عربی زبان کے اندر ترجمہ کر کے ان کی نماز نہیں ہوگی، ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو رکوع کرنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من القراءۃ سکت سکت۔ سورہ فاتحہ اور جب آپ نے کوئی سورت پڑھی ہے، ہم لوگ بہت سارے اماموں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سورت ختم ہو گئی اللہ اکبر، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے اور امام حاکم نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ سکتا سکتت، تھوڑا سا ٹھہریے، تھوڑا سا، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، لیکن یہ نہیں کہ جیسے قل اللہ احد پڑھ لیے اور ختم ہوا جیسے اللہ اکبر، نہیں، نماز ابھی بات آ رہی ہے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ہاتھ کو اٹھانا ہے ویسے ہی جیسا کہ میں بتلایا تھا شروع میں کہ کہاں تک ہاتھ جانا چاہیے، کہاں تک ہاتھ جانا چاہیے۔ رکوع کے اندر آپ جائیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یضع کفیہ علی رکبتیہ، بخاری کی روایت ہے اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کف کو اپنے رکبہ پر رکھتے تھے، اور اس وقت جو رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کیسے رکھنا چاہیے؟ آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پکڑنا چاہیے، اس طرح آپ کو رکوع کرنی چاہیے، جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے یا پیٹھ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ بالکل مستوی برابر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر پانی ایک گلاس رکھ دیا جائے تو بالکل وہ ثابت رہے، گرے نہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے سر کو بہت سارا زیادہ نیچے کر لیتے ہیں۔ اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم اپنی نماز پر دھیان نہیں دیتے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن ہم توجہ یا خشوع خضوع ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ کیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہت ہی اطمینان سے جو دعا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت ساری دعائیں ہیں رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھنا چاہیے، اور بہت ساری دعائیں ہیں دوسری۔ اور یہی نہیں بلکہ رکوع کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، رکوع کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، سرقہ نہیں۔ جیسے آپ سنے ہوں گے وہ حدیث بھی کہ نہانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان انقر فی صلاتی نقرۃ الدیک، جیسے دیک
مرغا چونچ مارتا ہے کہ نہیں؟ فٹافٹ نہیں، فٹافٹ والی نماز نہیں ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ دعا کے کیا پڑھنی چاہیے؟ سبحان ربی العظیم، جیسا کہ میں نے بتلایا، اعتدال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ جب رکوع سے اٹھیں بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رفع یدین کرنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، عجلت بازی نہیں۔ اس کے اندر دعا ہے، جو لوگ رکوع کے بعد رکتے نہیں ہیں اس دعا سے محروم رہتے ہیں۔ کون سی دعا؟ ربنا لک الحمد، اور بعض روایت میں بخاری ہی کی روایت ہے ربنا ولک الحمد، دونوں چیزیں ثابت ہیں، ربنا لک الحمد و ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جائیں بالکل، اور اس دعا کو بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں بھی جائیں تو بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ۔ سجدہ جب آپ کریں تو آپ اپنے ہاتھ کو جب نیچے رکھ رہے ہیں تو خیال ہونا چاہیے کہ ہماری انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، ادھر ادھر نہیں رہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر غفلت برتتے ہیں، نہ جانے ان کی انگلیاں یا ہاتھ کہاں رہتے ہیں، بالکل سامنے ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز اور، یہاں پر بہت زیادہ سمٹنا نہیں چاہیے۔ میری مائیں اور بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہوں تو اس بات پر غور کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز مختلف ہے۔ نہیں میری مائیں اور بہنیں، مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو بہت زیادہ چمٹ جانا چاہیے، نہیں، جیسے وارد ہے، ثابت ہے مردوں کے لیے، ایسے ہی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، سمٹ کر کے۔ اور نہ جانے کون کون سی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ اس میں پردہ ہے، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے مردوں کی نماز ہے ویسے ہی عورتوں کی بھی نمازیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بس یہ ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کے اندر جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دوسری دعائیں ہیں اس کو پڑھیں، اور اطمینان و سکون کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کی طرح جس نے 40 سال تک نماز پڑھی اور حذیفہ ابن الیمان نے کہہ دیا کہ ما صلیت، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کی نماز، جو نماز پڑھتے ہیں، اگر صحیح کرنی ہے، درست کرنی ہے، تو وہ اس شخص، وہ یا صحابی رسول کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو۔ اخیر میں وہ بیچارے کہہ دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلائیں۔ پھر میں گزارش کروں گا اپنے علماء کرام سے، جو جالیات کے دعات ہیں، یا میری بات جہاں جہاں پہنچ رہی ہیں، اس طرح کا ورکشاپ اور یہ اسٹیج اس ایسے، یعنی جو عملی طور پر ہوں، باقاعدے پہلے منظم طریقے سے اس کو اونچا کیا جائے، اور جو بیان کرنے والا ہو وہ ہر کیفیت کو، ابھی تو انشاءاللہ پیش کی جائے گی وہ چیز، اور میں تو تقریباً 20 سال سے یہاں ہوں، لیکن اس طرح کی موضوع یا اس طرح کا عملی طور پر قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے موضوع کو عوام تک پہنچانا چاہیے، عملی طور پر، تطبیقی طور پر، تاکہ ہماری عوام یہ سمجھے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بیچارے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن طریقے میں کہیں نہ کہیں غلطیاں رہتی ہیں۔ پھر آپ سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں، اس کے درمیان جو دعا ہے، جو دعا ہے اس کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اور اس وقت جو طریقہ ہونا چاہیے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی واجبرنی، اور بہت ساری دعائیں ہیں اس کے بارے میں، اس دعا کو پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سجدے سے سر اٹھائے بیٹھے جیسے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ دعا سے محروم رہے کہ نہیں؟ دعا سے محروم رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔
اور آپ اس حالت میں کیسے بیٹھیں گے؟ آپ بائیں پیر پر بیٹھیں گے، آپ کو پتہ ہے، اور داہنے پیر کو اٹھائیں گے، اور اس وقت خیال رہے کہ ہماری بیٹھنے کی بسا اوقات بہت سارے علماء کو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ جو آدمی جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر عذر شرعی کوئی ہے، بیٹھنے کی کیفیت یا اس کے پاؤں میں کوئی چیز ہے تو بیٹھے، جیسے پڑھ سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت دی ہے، لیکن یہاں معذور آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کی کیفیت جیسے وہ نماز پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان ہونا چاہیے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام نے جو نقل کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطمئن حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، ہر چیز اپنی جگہ پر لوٹ آئے اور اس کے درمیان جو دعا ہے اس کو پڑھیں۔ یہ بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، رب اغفر لی ورحمنی، اور بعض روایت میں ہے وجبرنی ورفعنی وہدنی، بہت ساری روایتیں ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کیے، دوسرے سجدے کے بعد جو آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم جلسہ استراحہ کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس قدر بیٹھتے ایسا لگتا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو جلسہ استراحت ہونا چاہیے، پورے طور پر آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد اٹھیں، ڈائریکٹ وہاں سجدے سے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ پھر کھڑے ہو جائیے، وہی کیفیت جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ کیسے پہلی رکعت کو پڑھے تھے ویسے ہی دوسری رکعت کو بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آئیے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، تشہد کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں۔ تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ 2 رکعت کی نماز، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، تو اس بیچ میں جو تشہد میں بیٹھ رہے ہیں اس کی کیفیت الگ ہے، اور جب آخری میں جہاں سلام پھیرنی ہے آپ کو، اس کے بیٹھنے کی کیفیت الگ ہے۔ آپ شروع میں یعنی 2 رکعت کے بعد، مان لیجئے ظہر کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، بیچ میں جب بیٹھے ہیں تو اپنے بائیں پاؤں پر اس پر بیٹھیں گے اور داہنے کو کھڑا رکھیں گے، لیکن جب آپ کی 4 رکعت مکمل ہو رہی ہے جس کو تورک کہتے ہیں، تو آپ کو زمین پر بیٹھنی ہے، زمین پر بیٹھنی ہے، اور پھر داہنے پیر کو کھڑا ہی رکھنا ہے، بائیں پیر کو داہنے پیر سے نکال لینا ہے، یعنی گویا کہ زمین پر آپ بیٹھے ہیں۔ آپ 2 رکعت جب پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، تو ایک غلطی اور ہوتی ہے لوگوں سے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہماری نگاہ موضع السجود پر ہونا چاہیے، لیکن آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ جب شروع کر رہے ہیں تحیات للہ والصلوات، تو آپ کی انگلیاں جو ہونی چاہیے آپ اپنے پاؤں پر رکھے ہوئے ہوں، اور آپ اشارہ کریں کسے؟ سبابہ سے۔ اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنی انگلیوں پر، دیکھیں پوری نماز میں آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ سجدے پر تھی، لیکن یہاں بھی ہو سکتا ہے انگلیوں پر بھی، اور ہیں جو یعنی دونوں چیزوں پر عمل ہو سکتا ہے، بسا اوقات اس پر بسا اوقات اس پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہوا کرتی تھی انگلیوں پر ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اخیر میں جو تشہد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، التحیات للہ والصلوات، اس کے بعد جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد اللہم بارک، اور اخیر میں جا کر کے آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری چیزیں بڑی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت بہت ہی کم ملا مجھے، تفصیل میں نہیں بیان کیا اس کو، اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ عملی طور پر بھی ابھی میں کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے پیش کی ہے
حدیث کی روشنی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نماز نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم سے گزشتہ دنوں میں یا اس سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، رب العالمین تو اس کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔